جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ عید المسلمین ہے نا، حدیث میں آتا جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعے کا دن بہت افضل دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، یاد رکھیے. تو جمعہ مسلمانوں کی چونکہ عید ہے، اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، تو لہٰذا ہر جمعے کی ہم مبارکباد دیں گے. یہ بات صحیح ہے، آپ نے جو کہا، جو اخذ کر رہے ہیں غلط ہے. بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے، افضل عید ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. لیکن جمعہ عید تہوار کی حیثیت سے عید نہیں ہے، وہ حکم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے عید ہے. عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عید ہوتی ہے حکمی عید، ٹھیک، اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں، عبادت کی بنیاد پر وہ عید بن جاتی ہے، ٹھیک. تو جمعہ عید المسلمین اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا دن بنایا، اور عیدین جو عید الفطر عید الاضحیٰ جو ہے وہ حکمی عید ہے، مطلب حقیقی تہوار ہے. وہ جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے، مطلب اللہ نے حکم دیا، وہ عبادت کی وجہ سے عید ہے. اور عیدین جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے، وہ منانے کی چیز ہے، اور منانے کی جب چیز ہوتی ہے اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارکباد نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلتیں بیان کی، جمعہ مبارک نہیں کہا. تو آپ کہیں گے پھر عید کا کہاں کا عید مبارک؟ تو یاد رکھیے صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا، لیکن عید کے لیے مبارکباد ایک دوسرے کو دی، تقبل اللہ منا ومنکم، بھی صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل. تو یہ دینا خود بخود مبارکباد دینے کی علامت ہے، لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تقبل اللہ منا ومنکا یا منا ومنکم، یہ نہیں کہا کبھی، یاد رکھیے. تو لہٰذا عیدین پر مبارکباد دینا جائز ہے. جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ اس کے تعلق سے کہا تھا کہ گلے ملنا اگر سنت نہ سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ملا جا سکتا عید پر. تو کیا اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینا درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، اسلامی مہینوں کی جو مبارکبادیں لوگ دے رہے ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دے رہے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک جھوٹی روایت یہ پیش کی جاتی ہے ربیع الاول کا، چونکہ آپ نے سوال کیا کہ جو ربیع الاول کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کی آمد، اس کے آنے کی مبارکباد دے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت میں داخل ہوں گا. تو لہٰذا کچھ لوگ بیچارے جو جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، نماز وغیرہ کے ذریعے تو نہیں جنت پانا چاہتے ہیں، ایک مہینہ پہلے ایڈوانس، ایک مہینہ پہلے بھیج دے رہا ہوں، لہٰذا یاد رکھو، مطلب ابھی ربیع الاول نہیں، ابھی سفر ہی چل رہا، تو وہ مبارکبادیں بھیجنا شروع کر دے. چونکہ حدیث میں آ رہا ہے، بولے موضوع ہے، یہ کوئی روایتی نہیں بن گا کہ جو شخص ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری دیں گا تو وہ جہنم سے بری، جنت واجب. ایسی روایتیں سب فالتو، یا جہنم سے 70 کروڑ دور، جنت میں 70 کروڑ سال، سب بے بنیاد فالتو من گھڑت، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لی روایتیں. تو لہٰذا اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. گلے کا ملنا عید پر اور مبارکباد، یہ دونوں میں بہت ڈفرنس ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ٹریڈیشنل ہوتی جس کو اسلام نے ہیومن بیہیویئر جس کو بولتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں کی، حرام اور حلال کی، سمجھ رہا؟ حرام حلال کی پکڑ نہیں کی. جیسے کہ کوئی انسان منہ کھول کے ہنستا کو منہ بند کر کے ہنستا، تو اب اس میں کیا بولیں گے؟ شریعت اعتبار سے منہ کھول کے ہنسنا درست ہے، منہ بند کر کے ہنسنا درست ہے. ہیومن بیہیویئر، ہیومن نیچر ہے. کوئی لوگ ہنستے تو چمٹی لے لیتے، تو آپ کیا بولیں گے؟ سنت ثابت ہے کہ چمٹی کا لے لو تم ہنستے ہنستے، آپ نہیں بول سکتے. ہیومن بیہیویئر، ہیومن نیچر کا پارٹ. کوئی شخص خوش ہوگا تو کیا کرتا؟ بچے خوش ہو گئے تو کیا کرتے؟ خوش. آپ بولیں گے سنت ثابت ہے بیٹے تعلیم مارنا آپ کر رہے، بولیں گے نہیں میں سننا، وہ ہیومن بیہیویئر ہے. خوش ہو گیا تو کوئی چیز کو دیکھ کر ہے نا کرتا نا، کرتے نہیں کرتے لوگ. ہیومن بیہیویئر سے کچھ چیزیں. اسی طرح جب لوگ ملتے ہیں تو کچھ ایسا بیہیویئر آسپیکٹس ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں. خوش ہو گئے تو گلے مل لینا، غمگین ہوئے تو بھی گلے ملتے لوگ، بلکہ گلے پڑھ لیتے، مطلب بھاگ کے ملتے. جیسا کہ ایک انسان کسی کا انتقال ہوگا، اس کا کوئی چہیتا آ جائے تو کیا کرتا ہو؟ بھاگتے ہو جا کے گلے پکڑ لیتا نا. اس کو آپ ثابت کریں گے کہ کیا غم میں آپ سے سنت ملے تھے کیا؟ ہیومن بیہیویئر اینڈ نیچر ہے جس کی کچھ چیزیں منع ہے، جیسا روتے وقت نوچنا، جو ہے نوحہ کرنا، بالوں کو نوچنا، گالوں کو مارنا غلط ہے. لیکن کوئی کسی کو لپٹ جائے، ہیومن بیہیویئر ہے، ایک دم سمپل نیچر ہے اس کا. آنسو کا نکلنا فطرت ہے. اس لیے کہ آپ سے ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کے آنسو جا رہے تھے، ایک صحابی نے سمجھا یہ فطرت کے خلاف ہے اسلام. کہا آپ رو رہے؟ تو کہا یہ رحمت ہے. رونا، لیکن چیخ چیخ کر رونا منع ہے، لیکن رونا فطرت ہے. تو اسی طرح ہیومن بیہیویئر سے تو گلے ملنا،
خوشی کی الگ علامت ہے. بہت سے کسٹم میں گلے ملتے, کچھ لوگ ہاتھ ملاتے, چومتے, یہاں چومتے, سر چومتے, ناک کو ناک لگاتے, کان چومتے, گال کو گال لگا کے چومتے ہیں نا. دس از ہیومن بیہیویئر, یہ ایک الگ چیز ہے. جبکہ مبارکباد ہے یہ کہیں نہ کہیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نا, جمعہ کی مبارکباد کیوں دے گا کوئی انسان بغیر سنت سمجھ کے؟ جمعہ دین نہیں بتایا ہے کہ اہم ہے, تبھی تو ہم بول رہے ہیں نا اس کے بارے میں. اسلامی مہینوں کی مبارکباد لوگ دے رہے ہیں, تو یہ نہیں دینا چاہیے سنت سے, چونکہ اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے. ہاں کسی کو ریمائنڈر یا یاد دہانی کرنا الگ بات ہے کہ دیکھو یہ مہینہ چالو ہو رہا ہے, یہ ایکٹیویٹی یہ ورک کرنا ہے, یہ مہینہ چالو ہو رہا ہے تو اب یہ کام کرنا ہے. یہ جسٹ ا ریمائنڈر کہ دیکھو ربیع الاول آ گیا, زندگی کیسی گزر جا رہی ہے, ابھی محرم تھا, ابھی سفر چلے گا, ربیع الاول, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا مبارک ہو ربیع الاول, مبارک ہو ربیع الثانی, مبارک ہو محرم, مبارک ہو یہ, مبارک ہو وہ, درست نہیں ہے. چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مہینے کی آمد پر پہلے سے اس کی مبارکباد دینا ثابت نہیں. ہاں ایک مہینہ ایسا تھا جس کی آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری خوب کرتے تھے, اور وہ تھا رمضان. بس تو تیاری ثابت ہے, مبارکباد دینا نہیں. تو لہٰذا رمضان کی خوب تیاری کیا کیجیے, اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے, صحت کو اچھا رکھیے, ٹھیک ہے, اور تیاری ہو صدقات خیرات نیکی کے لیے, روزے رکھنے کے لیے. لیکن مبارکباد دینا چونکہ ثابت نہیں, لہٰذا یہ بدعت میں آئیں گا. لہٰذا ہم کسی بھی ایسی قسم کی چیزوں کو, خاص طور سے منس کی جو مبارکباد ہوتی ہے, اس کو فارورڈ نہ کریں, اس لیے کہ اکثر یہ بدعت من گھڑت روایتیں اور موضوع روایتوں پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں.